عید میلاد النبی اور ربیع اول کیا ہے؟ عید میلاد النبی میں 3 ورڈ ہیں: عید، میلاد اور نبی۔ عید کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر واپس آنے والی خوشی۔ دوسرا ہے میلاد، جس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، اور تیسرا لفظ ہے نبی، جس کا مطلب ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ان تینوں لفظوں کو ملا کر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی پیدائش کی خوشی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز کو پیدا ہوئے تھے، اس لیے اسے کچھ مسلمانوں نے میلاد النبی کا نام دیا۔ عید میلاد النبی کب منایا جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے، ربیع اول جو ہے اسلامک مہینے کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس کے 12ویں تاریخ کو میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ طے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز کو پیدا ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کے حساب سے اور ریسرچ کے حساب سے 9 تاریخ، کچھ لوگوں کے حساب سے 11 تاریخ، لیکن زیادہ تر ریسرچ کرنے والوں نے پتہ کیا کہ 12ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ 12 وفات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول کو ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، یعنی اس تاریخ کو وفات پا گئے تھے، اس لیے اس تاریخ کو 12 وفات بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس فانی دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے گئے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے لوگ اس دن کو 12 وفات کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عید میلاد النبی جائز ہے یا ناجائز ہے اور لوگ کیسے مناتے ہیں، اس کو تفصیل میں جانتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا بھی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو میلاد النبی منانا چاہیے۔ ہاں، وہ منانے کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا طریقہ بہتر ہے۔ دونوں میں سے کون طریقہ بہتر ہے منانے کا؟ میلاد النبی منانے والوں کی پہلی قسم کیا کیا ہے، لوگ اس دن کیا کیا کرتے ہیں؟ جو پہلا قسم ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے تو اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائیں گے، جلوس میں چلے جائیں گے اور اپنے گھروں کو اچھے سے سجائیں گے اور روشن کریں گے۔ نبی کی یاد میں میلہ بھی لگائیں گے اور میلوں میں عورتیں اور مرد بے پردگی سے گھومتے نظر آئیں گے۔ اب میلاد النبی منانے والوں کی دوسری قسمیں کون کون سی ہے؟ کسی سنت کو زندہ کرنا، یا وہ سنت جس پر آپ نے کبھی بھی عمل نہیں کیا ہو اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ جتنا ہو سکے نبی کے کام کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرنا۔ نبی کی زندگی پر کوئی بیان یا کوئی کتاب پڑھنا یا سننا۔ دین کے راہ میں آئی جتنی بھی مصیبتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان مصیبتوں کو یاد کرنا۔ نبی کے تمام حکموں پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا۔ اس دن آس پاس کے جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا۔ پورا دن درود شریف پڑھنا اور عبادت میں گزارنا، یہ ہے دوسرا طریقہ میلاد النبی منانے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ دوسرا طریقہ میں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پہلا طریقہ صحیح ہے یا دوسرا طریقہ صحیح ہے میلاد النبی منانے کا؟ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، اس میں آپ کو بتانا کہ یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایک وہ شخص جو پورے سال سوائے جمعہ کے کسی اور نماز کو نہ پڑھا اور نہ ہی اپنی زندگی میں نبی کے سنتوں کا خیال کیا ہو، لیکن وہ جلوس میں گیا اور میلاد النبی کا جو جلوس ہے اس میں بڑے زور و شور سے حصہ بھی لیا اور اس کو منایا بھی، پھر اس کے بعد نبی کو بھول گیا۔ یہ ہو گیا پہلا قسم۔ دوسرا شخص کون سا ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جو نماز تو پڑھتا تو ہے اور میلاد النبی بھی مناتا ہے، لیکن جو نبی کا مشن ہے اس نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے۔ جیسے نبی کے بعد کے صحابہ لوگوں نے نبی کے بعد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جان تک کو بھی قربان کر دیا، لیکن یہ شخص جو ہے جو نماز پڑھتا ہے اور میلاد النبی مناتا ہے، اس نے صرف اپنے سے مطلب رکھا اور اپنے آپ کو نبی کا سچا پیروکار بتا رہا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو نبی کی زندگی کو صرف ایک دن کے لیے نہیں، جو سال کے ہر دن ہر وقت نبی کے سنتوں پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کا ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور 12 ربیع اول کو عبادت میں گزار دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول منڈے یعنی سوموار کے دن روزہ بھی رکھتے تھے، تو صحابہ لوگوں نے پوچھا کہ اس دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، یعنی نبی اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، اس لیے یہ شخص اس دن کو عبادت کا دن کا قرار دیتا ہے، اور اس دن یہ طے کرتا ہے کہ جن سنتوں پر اب تک عمل نہیں کیا ان سنتوں پر اب عمل کروں گا اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔